أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز ناظرین، قابل احترام سامعین، ہمارے ملک میں دو تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک تاریخ 15 اگست کی اور ایک تاریخ 26 جنوری کی. 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے یوم آزادی کے عنوان پر ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے، اور دوسری تاریخ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے کے عنوان سے جوش و خروش اور اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے. پہلے دن کا تعلق ہے اس ملک کی آزادی سے کہ 1947 میں یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور ایک لمبی جد و جہد اور مسلسل قربانیوں کے بعد اس ملک میں آزادی کے یہ دن دیکھنے کو ہمیں نصیب ہوئے، جو ہم ہندوستانیوں کے لیے یقیناً خوشی اور مسرت کا دن ہے. دوسرا دن 26 جنوری کا دن وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا تو ملک کے سامنے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں اس ملک کے رہنے والے تمام شہریوں کو یکساں حقوق ملے، ان کو تحفظات ملے. چنانچہ اس کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جن لوگوں نے مسلسل کوششوں کے بعد ایک ایسا قانون بنایا، ایسا دستور بنایا کہ جس دستور کو 26 نومبر 1949 کے اندر پیش کیا گیا اور وہ دستور تیار ہوا. تو پھر یہ دستور جب پیش کیا گیا اور تیار ہوا، یہ دستور 26 جنوری 1950 کے اندر نافذ کیا گیا اور اس کو عام کیا گیا. تو یہ ریپبلک ڈے جو 26 جنوری کے عنوان سے، یوم جمہوریہ کے عنوان سے پورے ملک میں منایا جاتا ہے، یہ یوم جمہوریہ دراصل دستور کے نافذ ہونے کا دن ہے کہ جس دن اس ملک کا دستور بنایا گیا، قانون کو نافذ کیا گیا. اب دستور بن گیا، اس کی خوشی میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، ترنگا چڑھایا جاتا ہے، پورے ملک کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں ایک جشن و مسرت کا ماحول ہوتا ہے. یہ دن سارے شہریوں کے لیے اور یہ پیغام اور سبق دیتا ہے کہ اس ملک کی خاصیت، اس ملک کی حسن یہ ہے کہ یہ ملک تمام مذہب، تمام ذات و پات، تمام قبیلے و خاندان کے رہنے والوں کا ملک ہے. یہاں پر ہندو بھی بستے ہیں، مسلمان بھی جیتے ہیں، سکھ اور عیسائی بھی رہتے ہیں، اور دوسرے قبیلے کے بھی لوگ رہتے ہیں. گویا کہ ہمارا ملک ایک ایسا خوبصورت اور حسین گلدستہ ہے کہ جس میں رنگ برنگ کے پھول رہتے ہیں. اس گلشن کی خوبصورتی اسی سے ہے کہ اس میں یہاں پر مختلف قسم کے پھول اپنی خوشبوؤں کے ساتھ یہاں پر ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کا امتیاز ہے. تو یہ جمہوریہ، یوم جمہوریہ ہم تمام شہریوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنے والے بنیں، اور حکومتوں کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ وہ کسی مذہب کے اندر مداخلت نہ کرے، مذہب کے معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے، کیونکہ ہمارا دستور اور ہمارا قانون ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی، پورا اختیار ہوگا. کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو یہ گویا کہ دستور کی خلاف ورزی اور آئین کی توہین کرنے والے ہیں. تو یہ صرف جشن منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ احتساب کرنے کا دن ہے، جائزہ لینے کا دن ہے، خاص کر ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ نے کرسیاں، عہدے عطا فرمائے، منصب عطا فرمائے، اور اس ملک کا نظام چلانے کی اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، وہ یہ سوچے کہ وہ عہدے اور منصب کی لالچ اور ہوس میں یہاں کے رہنے والوں پر کسی طرح کا ظلم اور زیادتی نہ کرے. اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے آزادی میں حصہ نہیں لیا، یا چند نام بیان کیے جاتے ہیں اور بہت ساروں کو فراموش کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اس ملک کے دستور بنانے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک نے بڑی تحقیق کے بعد لکھا ہے تقریباً 35 ناموں کو انہوں نے شمار کیا مسلمانوں کے، جو اس ملک کے دستور کو بنانے میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی جو کمیٹی تھی اس کمیٹی میں برابر کے شریک رہے، جن میں سے ابوالکلام آزاد کا نام ہے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کا نام ہے، مولانا حسرت موہانی کا نام ہے، اور دیگر بڑے بڑے لوگ گزرے مسلمان کہ جنہوں نے اس ملک کے دستور کو بنانے میں اہم حصہ لیا اور اہم کردار ادا کیا. تو خاص کر
ہمارا یہ ملک چاہتا ہے اور ملک کا یہ اصول اور دستور چاہتا ہے کہ یہاں کسی کے مذہب میں مداخلت نہ کی جائے، کسی کی تعلیمات پہ روک ٹوک نہ لگائی جائے۔ اگر کوئی حکومت یہ کام کرتی ہے تو وہ اس ملک کے دستور کی خلاف ورزی کرنے والی شمار کی جائے گی۔ یہ ملک کے مسلمان وفادار انسان شہری ہے اور مسلمانوں نے شروع سے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا اور اس ملک کو پروان چڑھانے، ترقی دلانے اور دنیا میں سب سے اونچا اور اعلیٰ بنانے کے لیے مسلمانوں نے کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی اور نہ انشاءاللہ آئندہ برتیں گے۔ تو بہرحال ہمارے لیے یوم جمہوریہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے ملک کے دستور کا پاس و لحاظ کرنے والے بنے اور سب کے ساتھ رواداری، محبت، بھلائی، خیرخواہی کا سلوک کرنے والے بنے، کسی کے ساتھ عداوت، دشمنی اور دوہرا سلوک نہ کرے اور ہر ایک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی جو ملی ہے اس آزادی پہ عمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ امن و امان کے ساتھ رکھے اور ترقیوں کے راستے پہ گامزن رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔